تفسیر القرآن۔ آج کا سبق سورۃ النساء آیت نمبر 164 اور 165۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَرُسُلًا قَدْ قَصَصْنَاهُمْ عَلَيْكَ مِن قَبْلُ وَرُسُلًا لَّمْ نَقْصُصْهُمْ عَلَيْكَ وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا رُسُلًا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا۔ ترجمہ: اور بہت سے رسول ہیں جن کے واقعات ہم نے پہلے تمہیں سنائے ہیں، اور بہت سے رسول ایسے ہیں کہ ہم نے ان کے واقعات تمہیں نہیں سنائے، اور موسیٰ سے تو اللہ براہ راست ہم کلام ہوا۔ یہ سب رسول وہ تھے جو ثواب کی خوشخبری سنانے اور دوزخ سے ڈرانے والے بنا کر بھیجے گئے تھے، تاکہ ان رسولوں کے آ جانے کے بعد لوگوں کے پاس اللہ کے سامنے کوئی عذر باقی نہ رہے، اور اللہ کا اقتدار بھی کامل ہے، حکمت بھی کامل۔ ان آیات میں سب سے پہلے تو یہ ارشاد فرمایا کہ ہم نے بہت سے رسول بھیجے جن کا حال ہم نے آپ سے بیان کر دیا، اور بہت سے رسول ہم نے ایسے بھیجے ہیں جن کا حال ہم نے آپ سے بیان نہیں کیا۔ اس کے بعد اس آیت میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ایک خاص فضیلت بیان فرمائی۔ وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا، اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے خاص طور پر کلام کیا۔ پھر فرمایا رسولا مبشرین ومنذرین لئلا یکون للناس علی اللہ حجۃ بعد الرسل، ہم نے رسول بھیجے خوشخبری دینے والے، ڈرانے والے، تاکہ رسولوں کے بعد لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ پر حجت باقی نہ رہے۔ مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ نے رسولوں کو بھیجا، ان کے واسطے سے اپنے بندوں کو توحید کا اور عبادت کا حکم دیا۔ رسولوں نے اہل ایمان کو اور اعمال صالحہ اختیار کرنے والوں کو اجر و ثواب اور آخرت کی نعمتوں کی بشارت دی، اور منکرین کو دوزخ کے عذاب سے ڈرایا اور بتایا کہ ایمان قبول نہ کرو گے تو دوزخ میں جاؤ گے۔ اس سے بندوں پر حجت قائم ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول بھیج دیے، کتابیں بھیج دیں، بندوں کی طرف سے اللہ تعالیٰ پر کوئی حجت قائم نہیں رہی، بلکہ بندوں پر اللہ تعالیٰ کی حجت قائم ہے۔ پھر فرمایا وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا، اور اللہ زبردست ہے، وہ جسے چاہے عذاب دے سکتا ہے، اور وہ حکمت والا بھی ہے۔ اس نے اپنی حکمت کے مطابق رسول بھیجے تاکہ لوگوں پر حجت قائم ہو جائے، اور جسے ہلاک ہونا ہو وہ اپنے عقیدوں اور عمل کی وجہ سے ہلاک ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔